اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ کا نام الحلیم۔ الحلیم یعنی بے حد برداشت کرنے والا۔ الحلیم بہت برداشت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ کا نام علیم حلیم آیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 59 ہے یہ۔ نام کی تعریف اور معنی۔ الحلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں سے ایک نام ہے۔ قرآن میں حلیم 11 بار آیا ہے۔ یہ حلم سے آتا ہے، یعنی برداشت کرنا، یعنی اللہ بہت برداشت کرنے والا ہے۔ حلم کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ بالغ ہونا، خواب، رحم دل ہونا، صبر اور سمجھداری سے فیصلہ کرنا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلم خود پر قابو رکھنا اور غصے کے زور کو برداشت کرنا ہے۔ حلم خود پر قابو رکھنا اور غصے کے زور کو برداشت کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حلم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دم کسی کی نافرمانی پر غصہ نہیں کرتے، اسے برداشت کرتے ہیں۔ حلم سمجھداری، برداشت، صبر، رحم اور سوجھ بوجھ کا نام ہے۔ حلم جلد بازی اور بے وقوفی کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ صبر اور سمجھداری ہے۔ جلد بازی کے اپوزٹ کیا ہے؟ صبر۔ اور بے وقوفی کے اپوزٹ کیا ہے؟ سمجھداری۔ تو حلم کیا ہے؟ حلم سمجھداری، برداشت کرنا، صبر کرنا، رحم کرنا اور سوجھ بوجھ سے کام لینے کا مطلب حلم ہے۔ کسی کے پاس حلم ہونے کے کیا مطلب ہے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ بہت حلم والا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسی صورت میں بھی خود پر قابو رکھنا جب ہم بہت غصے میں ہوں۔ یعنی اگر کوئی بہت غصے میں ہو اور اس ٹائم وہ اپنے آپ پر قابو رکھے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر حلم ہے۔ ہر حال میں سوجھ بوجھ سے کام لینا اور جلد بازی نہ کرنا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے جلد بازی میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، تو حلم کا مطلب ہوتا ہے سوجھ بوجھ سے کام لینا، جلد بازی سے فیصلے نہیں کرنا۔ کسی کی غلطی پر اسے فوراً سزا دینے سے بچنا۔ کسی کی بھی غلطی ہو تو فوراً اس کو سزا نہیں دینا، وقت دینا۔ سامنے والے کی کوتاہیوں کو برداشت کرنا۔ آپ سوچیں اللہ حلیم ہے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو برداشت کرتا ہے، ہماری غلطیوں پر ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے۔ سامنے والے کو اس کی غلطی سدھارنے کی مہلت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندے کو توبہ کرنے کا وقت دیتے ہیں، غلطی سدھارنے کی مہلت دیتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، غلطی سدھار لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے حلیم۔ اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، ہمارا رب حلیم ہے، یعنی وہ ہماری کئی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہر انسان بے شمار غلطیاں کرتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہر غلطی پر فوراً سزا دے دے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زیادتی پر اسے فوراً نہیں پکڑتا۔
اگر ایسا کرتا تو پھر زمین پر کوئی نہیں بچتا، کیونکہ ہر انسان کچھ نہ کچھ تو غلطی کرتا ہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً وہ سزا دے دے، نہیں، اسے وقت دیتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائے، شاید اصلاح کر لے، شاید توبہ کر لے، اور ایک وقت مقرر تک اسے مہلت دیتا ہے. اللہ بندوں کو نہ صرف اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، بلکہ ان کی تمام غلطیوں کے بعد انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ رزق بھی دیتا ہے. انسان، کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں رزق دیتا ہے، انہیں اولاد دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان پر رحم کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی وہ مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتے ہیں اور مہلت بھی دیتے ہیں کہ شاید یہ سدھر جائے، شاید توبہ کر لیں. اور ہوتا ہے ایسا، بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں احساس ہوتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی حلم صفت ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کی جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، انہیں وقت دیتا ہے. اللہ حلم والا ہے، اور حلم صرف اسی کا ہوتا ہے جو غصہ کرنے کا جذبہ اور صلاحیت رکھتا ہو، کیونکہ یہ اس کی طاقت کی نشانی ہے کہ پوری قوت ہونے کے باوجود وہ اس وقت کسی کو سزا نہیں دیتا اور ان پر غضبناک نہیں ہوتا، بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے. یعنی اللہ عزیز ہے، وہ انسان کو پکڑ سکتا ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ مہلت دیتا ہے. تو اسے حلم کہا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے برداشت کرنا کہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا تو وہ مجبوراً برداشت کرتا ہے، لیکن حلم کا مطلب کیا ہے؟ ساری قوت ہونے کے باوجود، یعنی آپ اسے پکڑ سکتے ہیں، اس کے باوجود برداشت کرنا، اسے وقت دینا، اس کو حلم کہا جاتا ہے. کئی بار لوگ غصہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ سامنے والا ان سے طاقتور ہوتا ہے، اس لیے کر نہیں پاتے اور مجبوری میں اپنا غصہ پی جاتے ہیں. یہاں غصہ روکنا حلم نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبوری میں ایسا کرتے ہیں. اللہ کسی بھی مجبوری میں گرفت نہیں ہے. یعنی اللہ، ہم کیا ہوتا ہے، ہمیں اگر کسی پر غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کمزور ہیں تو ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ حلم نہیں ہے، یہ تو صرف برداشت ہے. حلم یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے غصہ کرنے کی، اس کی گرفت کرنے کی، اس کے باوجود برداشت کرنا، اسے حلم کہا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں بندوں کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں ان کے گناہوں پر، ان کی کوتاہیوں پر. الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلیم وہ ہے جو نافرمانی پر فوراً غصہ نہیں دکھاتا، نہ سزا دینے میں جلد بازی کرتا ہے، جبکہ وہ وہاں اسے اسی وقت سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی اللہ چاہے تو جیسے ہی کوئی انسان غلطی کرے فوراً اسے سزا دے سکتا ہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے کیونکہ وہ حلیم ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلیم وہ ہے جو ظالم کو مہلت دیتا ہے اور اسے فوراً سزا نہیں دیتا، جبکہ وہ چاہے تو بلا شبہ ایسا کر سکتا ہے، یعنی فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی سزا نہیں دیتا. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو نافرمانی کرتا ہے، اسے ظالم کہا گیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. قرآن میں جب کوئی نام جوڑوں میں آتے ہیں ان کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. جب بھی آیت کے آخر میں جو اللہ کے جو دو نام آتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت بڑی وزڈم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ کیوں دو نام آئے، کیونکہ 99 نیمز ہیں نا، اس میں سے وہی دونوں نام کیوں آئے ہیں. تو اس کے پیچھے جو آیت کا جو میننگ ہوتا ہے
اس سے بہت بڑا ریلیشن ہوتا ہے اس کا جو نام لاسٹ میں آتے ہیں آیت کے۔ حلیم اکثر ان ناموں کے ساتھ آتا ہے، غفور حلیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غفور حلیم، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے، بخشش بھی کرتا ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اللہ حلم کے ساتھ ہمیں بخشتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، اور جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو مہلت ہوتی ہے اللہ کی، یہ اللہ کی حلم والی صفت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کرنے کی مہلت دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے غنی حلیم، واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے اور حلم والا ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنی مطلب ہوتا ہے دولت مند، بے نیاز، یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی ہونے کے باوجود حلیم ہے، یعنی اللہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی حلم والا ہے۔ اسے اپنے بندوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے نہ ہماری نماز چاہیے، نہ ہمارا روزہ چاہیے، نہ ہماری زکوٰۃ، نہ صدقہ، اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ نماز، روزہ، ہر چیز کرتا ہے تو وہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں۔ اسے اپنے بندوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہر ضرورت سے پاک ہے، پھر بھی وہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ یعنی وہ دے سکتا ہے سزا، لیکن اس کے باوجود وہ سزا نہیں دیتا۔ علیم حلیم، پھر آیا ہے قرآن مجید میں حلیم علیم کے ساتھ آیا ہے کہ بے شک اللہ سب جاننے والا، حلم والا ہے، یعنی وہ بندے کا حال جانتا ہے اچھی طرح سے، اس کے باوجود وہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 59۔ لوگ اکثر ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی کئی غلطیوں کا پورا علم نہیں رکھتے۔ اگر وہ ان لوگوں کی سچائی جان جائیں تو انہیں کبھی معاف نہ کریں، مگر اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ بندے کے تمام اصلیت جاننے کے بعد بھی اس کو وقت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کی ظاہریت پر جاتے ہیں، یعنی جو اس کی زبان کہہ رہی ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے جب کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا اندر باہر ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے، وہ جاننے والا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے، اس کے باوجود اللہ برداشت کرتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر حلیم آتا ہے شکور حلیم کے ساتھ۔ شکور یعنی بہت زیادہ قدردان، یعنی اللہ واللہ شکور حلیم، یعنی اللہ قدر کرنے والا، حلم والا ہے۔ یعنی کوئی انسان تھوڑی سی بھی اچھی چیز کرتا ہے، تھوڑی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، اور وہ بہت حلم والا ہے۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 17 میں آیا یہ نام۔ انسانوں کی کوئی بھی عبادت پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں، قرآن میں، دعا میں کئی کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہماری کوششوں کی قدر کرتا ہے اور ہماری ہر غلطی پر ہمیں سزا نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیچر بہت سخت ہو اور اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کی ہر غلطی پر سزا دے تو وہ اسٹوڈنٹ پھر مایوس ہو جائے گا اور اس کا اس ٹیچر کی کلاس میں دل ہی نہیں لگے گا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کی قدر کرتا ہے اور غلطیاں سدھارنے کا موقع بھی دیتا ہے اور ہر غلطی پر پکڑ بھی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کو تو اگلے پچھلے ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کرے گا،
اور نہیں بھی توبہ کرتا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے کہ یہ سدھر جائے، یہ اپنی گناہوں سے توبہ کر لے، یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ لیکن جب وہ جب غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حلم کا فائدہ اٹھا کر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچے کہ اللہ تو حلیم ہے تو ہم بس غلطیاں کرتے چلے جائیں، یہ سوچے کہ ہاں اللہ تو حلیم ہے اور غفور بھی ہے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ حلیم ہے اور اس کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں مہلت دیتا ہے، لیکن یہ سوچ کر ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے ہم اللہ کے غضب سے محفوظ ہیں۔ اس کی مہلت ایک وقت تک کے لیے ہے، وہ ہمیں سدھرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں سدھرتے اور نافرمانی پر نافرمانی کرتے جاتے ہیں تو بے شک پھر اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ اس لیے اس کی دی ہوئی مہلت کا شکر کریں اور توبہ میں جلدی کریں، نہ جانے یہ مہلت کب ختم ہو جائے۔ یعنی اللہ حلم والا تو ہے، لیکن اللہ اپنی جو سزا ہوتی ہے اس میں بھی بہت شدید ہے، ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک وقت مقرر، یعنی ایک ڈیفینٹ ٹائم کے لیے انسان کو مہلت دیتا ہے کہ یہ سدھر جائے، لیکن اگر وہ ٹائم نکل جاتا ہے اور بندہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پکڑ بھی سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حلم کا رویہ اپنائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے حلیم ہو تو پھر ہمیں بھی وہی چیز اپنانی چاہیے اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے۔ جب اللہ حلم والا ہے تو بے شک یہ ایک قابل تعریف صفت ہے جو ہم انسانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ خود کے اندر حلم پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم کیسے اپنے اندر حلم پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم حلیم ہوں گے تو ہم اللہ کی صفت حلیم کہہ کر اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم بندوں پر حلم سے کام لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ تو بھی ہماری کوتاہیوں کو برداشت کر اور ہمیں معاف کر دے۔ اس طرح سے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، تم زمین والوں پر رحم کرو تو عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اپنے معاملوں میں جلد بازی کرنے سے بچیں۔ حلم والا انسان ہر کام اطمینان سے اور سمجھداری سے کرتا ہے۔ جلد بازی کرنا اکثر نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو تمام مدینے کے لوگ ان سے ملنے جلدی جس حال میں تھے اسی حال میں پہنچنے لگے، لیکن ایک صحابی آرام سے اچھے سے تیار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پہنچے۔ ان سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، حلم اور صبر۔ یعنی ان صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں تمہارے اندر جو اللہ کو پسند ہیں، وہ ایک ہے حلم اور دوسرا ہے صبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلم اور صبر سے کام لیں، فوراً لوگوں کو نہ ٹوکیں۔ اکثر جب ہم کسی دوسرے کو کوئی غلطی کرتے دیکھتے ہیں تو اسے ایک دم سے ٹوک دیتے ہیں، لیکن کئی بار ایک دم سے ٹوکے جانے پر انسان اگر غلط بھی ہوتا ہے تو اپنی غلطی کو قبول نہیں کر پاتا اور ڈیفینسو ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک دم سے یا کسی کے سامنے ٹوکنے سے اس کی انا کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو غلطی کرتے دیکھیں بھی تو اسے فوراً ٹوکنے کی جلد بازی نہ کریں، بلکہ صبر اور حلم کے ساتھ اکیلے میں جب وہ سمجھنے کے حال میں ہو تب اسے سمجھائیں۔ یعنی اکیلے میں اسے سمجھانا چاہیے، سب کے سامنے نہیں ٹوکنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حلیم کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی تلخ باتوں اور برے رویے پر صبر اور سمجھداری سے کام لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اِنَّ ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم۔
یعنی جو ابراہیم علیہ السلام ہے بہت آہیں بھرنے والے اور بہت حلم والے ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، تو وہ اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ بیزار ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑے رقیب القلب و خدا ترست اور مشتمل تھے، یعنی بہت زیادہ حلم والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 114۔ بچوں کو کچھ غلطیاں کرنے دیں۔ ہم بچوں کو بھی اکثر کچھ نیا سکھاتے وقت یا پڑھائی میں بہت ٹوکتے ہیں، اور کبھی کبھی تو انہیں ذرا بھی غلطی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسے میں پھر بچے پڑھائی سے بھی گھبرانے لگتے ہیں۔ جب بھی بچوں کو پڑھائیں یا کچھ نیا سکھائیں تو اس نام کو ضرور ذہن میں رکھیں اور ان کے ساتھ حلم کا رویہ اپنائیں۔ اور ساتھ ہی جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے انڈر میں جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو حلم کا رویہ اپنانا چاہیے، کہ ایک دم ان سے غلطی ہوئی تو یہ نہیں کہ ایک دم انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا، یا پھر آپ کے جو گھر میں سرونٹس ہیں یا آپ سے جو نیچے چھوٹے بھائی بہن ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا ہے، تو حلم سے کام لینا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے اس وقت۔ لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور انہیں شفقت دکھائیں۔ کبھی لوگ ہمارے ساتھ کچھ ایسا سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں یا کچھ ایسا بول دیتے ہیں کہ ہمارا دل دکھ جاتا ہے، حالانکہ کئی بار لوگوں کی نیت بری نہیں ہوتی۔ ایسے میں لوگوں سے اچھا گمان رکھیں اور صبر اور سمجھداری سے کام لیں۔ کبھی کبھی انسان زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے، سامنے پیچھے سے اس کی نیت خراب نہیں ہوتی، تو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ظالم کا ظلم برداشت کریں، لیکن جانے انجانے جو لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے اسے جانے دیں، انہیں درگزر کریں۔ اپنی نیت رکھیں کہ میں اس سے حلم کا رویہ اختیار کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے اور وہ میرے لیے حلیم ہے۔ یعنی اللہ بھی تو میرے لیے حلیم ہے نا، تو مجھے بھی حلیم ہونا چاہیے، مجھے بھی حلم اور صبر سے کام لینا چاہیے، مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ آپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا تھا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر زور سے کھینچی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گیا ہے، یعنی جو شولڈر تھا آپ کا، یہاں سے گلے سے کھینچی اس نے زور سے، بدبو تھا وہ، تو آپ کی یہاں نشان پڑ گئے۔ دیہاتی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا حکم فرمائے، یعنی مجھے بھی مال دیں آپ۔ میں نے مڑ کر آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور دیہاتی کو مال دیے جانے کا حکم دیا کہ اس کو مال دے دو۔ یعنی آپ کو چوٹ لگ گئی اتنی زور سے، لیکن آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر تمیز نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو چلاتے کہ تمہارے اندر تمیز نہیں ہے، اتنی زور سے تم نے کھینچا، دیکھو مجھے چوٹ لگ گئی۔ کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، آپ مسکرا دیے اور کہا اسے مال دے دو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ہوتا تو ایک دم سے یوں گھسیٹے جانے پر کتنا غصہ کرتا اور شاید سوالی کو جھڑک دیتا، سوالیہ نے جو وہ مانگ رہا تھا، جو وہ بدو تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس نے یہ جلد بازی میں اور اپنی ضرورت کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے نہ ہی انہوں نے اسے کچھ کہا، بلکہ زکوٰۃ کے مال میں سے اسے مال عطا کروانے کا بھی حکم دیا۔ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سامنے والے کے اندر کتنی سمجھ ہے، وہ کتنا سمجھدار ہے۔ ہر انسان کے اندر برابری کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، کوئی کم سمجھدار ہوتا ہے۔
تو لوگ اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے بات کرتے ہیں. اگر سب سمجھدار ہوتے تو کیا ہوتا؟ سب بڑی پوزیشن پہ آ جاتے. پھر جو چھوٹا کام کرنے والے وہ کہاں سے آتے؟ جو نیچے نیچے والے جو کام کرنے والے ہیں وہ کیسے ہوتے؟ وہ کہاں سے آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے. اسی طرح سے سمجھ بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہے. تو جو بھی کچھ کہتا ہے کچھ کرتا ہے تو وہ اپنی سمجھ کے حساب سے کرتا ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایسی بات کر رہا ہے تو اس کے اندر کتنی سمجھ ہے. تو وہ جو بدو تھا یعنی وہ ایک دیہاتی تھا تو اس نے اپنی سمجھ سے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس نام سے اللہ کو پکارنا، اپنی دعاؤں میں اللہ سے مہلت مانگیں. یعنی حلم کا مطلب ہے کہ اللہ تو مجھے اور مہلت دے دے. اس نام سے اسے پکاریں اور کہیں کہ یا اللہ مجھ سے جانے انجانے ہوئی غلطیوں پر مجھے فوراً نہ پکڑ، تو حلیم ہے. اور ساتھ ساتھ سچی توبہ بھی کریں تاکہ ہمیں دی ہوئی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہم اس کی طرف لوٹیں اور اس کے غضب سے بچے رہیں. ساتھ ہی اللہ سے حلم مانگیں کہ تو حلیم ہے اور ہمیں بھی حلم عطا کر، تاکہ ہم اپنے آپس کے لوگوں کے ساتھ حلم کے ساتھ رہیں. یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے حلم کی صفت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر بھی حلم کی صفت ہو، ہم بھی برداشت کریں اور ہم بھی اپنے جو ساتھ والے ہیں ان کے ساتھ صبر اور برداشت سے کام لیں. اور یہ بھی کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے حلم کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. مشکل وقت میں پڑھنے کے لیے دعا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ والی. اس کا ترجمہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بڑا بہت بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. پھر مغفرت کے لیے دعا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برداشت کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بلند بڑائی والا ہے، پاک ہے. اللہ جو رب ہے 7 آسمانوں کا اور رب ہے عرش عظیم کا، یعنی عرش کا بھی رب ہے، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے. بہت بڑائی والا ہے، بہت برداشت کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر اللہ سے دعا. غم اور پریشانی سے نجات کے لیے دعا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بردبار ہے. یعنی اس ساری دعاؤں میں حلیم اللہ کے نام سے دعا کی جا رہی ہے. بہت عزت والا ہے، کریم ہے، پاک ہے، بہت بابرکت ہے، عرش عظیم کا رب ہے. اور سب شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات رنج، غم اور پریشانی کے وقت پڑھنے کے لیے بتائے. عافیت کے لیے دعا. عافیت کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز عافیت ہوتی ہے. یعنی صحت، رزق، مال، ہر چیز جو ہوتی ہے عافیت ایک ورڈ میں آ جاتی ہے. اے اللہ تو مجھے میرے جسم میں عافیت عطا کر اور مجھے عافیت دے میری نگاہوں میں آخری وقت تک. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ حلیم اور کریم ہے. پاک ہے اللہ عرش عظیم والا، اور تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. پھر حاجت کے لیے دعا. کوئی چیز ہمیں چاہیے ہو تو اللہ سے یہ دعا پڑھیں.
کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو حلیم اور کریم ہے۔ پاک ہے اللہ جو رب ہے عرش عظیم کا۔ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں انہیں مانگتا ہوں جو تیری رحمت کا سبب ہوں، جو تیری مغفرت کو لازم کریں، اور میں تجھ سے ہر نیکی کو پانے اور ہر گناہ سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے اور تمام غموں کو دور کر دے، اور کوئی بھی حاجت جس میں تیری رضا ہو اس کو میرے لیے پورا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو بھی اللہ یا مخلوق میں سے کسی سے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد اس کا دنیا اور آخرت کا جو بھی مقصد ہو اس کا سوال کرے، یعنی وہ مانگے جو اس کو دنیا اور آخرت میں جو بھی چاہیے ہو تو وہ اس کے نصیب میں کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔